رامپور میں جمعہ الوداع کی نماز پرامن ماحول میں مکمل ہوئی۔ وہیں حفاظت کے انتظامات کو لے کر شہر کی جامع مسجد کے دونوں گیٹوں پر پولیس فورس کے جوان تعینات نظر آئے۔ ایڈیشنل ایس پی اور CSVT کے علاوہ انتظامیہ کے اعلیٰ افسران بھی اپنی ڈیوٹی کو بخوبی انجام دیتے نظر آئے۔ اور بہت خوشنما ماحول میں نماز ہوئی ماشاءاللہ۔ ماحول ہے، کوئی سندیش کی ضرورت نہیں ہے، شہر کے لوگ بہت سلیقے کے اور بہت لائق مند لوگ ہیں۔ آپ دیکھیے کتنا خوبصورت ماحول ہے۔ اچھا، پہلی بار ایسا ہوا کہ نماز کو لے کے پابندی کری گئی ہے مسجد کے اندر، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جو ایک جوش شوق ہوتا تھا روڈ پہ پڑھنے کا، اس کو لے کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ پورے ہندوستان میں اس ٹائم سڑکوں میں نماز نہ ہو، جس سے سب چیزوں کی سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ چیز کری گئی ہے، اور کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ اچھا ہے لوگ سڑکوں پہ نہ مسجدوں میں اندر ہی نماز پڑھیں۔ نماز پڑھ کے آئیں، کیا دعا مانگی اور آگے کی مستقبل کے لیے کیا سوچا؟ اپنے ملک میں امن و امان ہو اور شہر کا ماحول ہمارے اچھا ہو، یہ دعا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بحمد اللہ تعالی۔ آج رمضان المبارک کا آخری جمعہ، جس کو جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، پرامن طریقے سے نماز ادا کی گئی۔ شہر قاضی حضرت سید مولانا خشنود میاں صاحب کی قیادت میں، ان کے ذریعے اللہ رب العزت ان عبادات کو قبول فرمائے اور ہمارے شہر میں، ضلع میں، صوبے میں، پورے ملک میں امن و امان کو قائم رکھے۔ جو روزے رہ گئے ہیں ساتھ خیریت سے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ، اللہ کے کرم کے ساتھ عید کا چاند ہو، عید کی خوشیاں حاصل ہوں۔ تمام شہر کے مسلمانوں سے اور ضلع کے تمام مسلمانوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ سکون اور اطمینان کے ساتھ رہیں، پیار و محبت کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں۔ گھروں کے اندر بھی جو گھروں کے معاملات ہوتے ہیں، گھریلو زندگیاں ہوتی ہیں، ان میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ذرا سی بات کے اوپر جھگڑا کرنا، ذرا سی بات کے اوپر خفا ہونا، ناراض ہونا، یہ اسلام کا شعار نہیں ہے۔ مذہب اسلام تو اخوت، محبت اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوشش یہ کریں کہ آپس میں بیٹھ کے اس کو سلجھائیں۔ اپنے یہاں ادارت الشریعہ ہے، اس کے اندر مسائل کو لے کر آئیں، وہاں سلجھتے ہیں، اور رشتوں کو جہاں تک ہو سکے آپس میں ایک دوسرے سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو رشتوں کو جوڑے گا میں بھی اس کو جوڑوں گا، اور جو رشتوں کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑوں گا، میں بھی اس سے الگ ہو جاؤں گا۔ وہ لے کے جو سڑکوں پہ نماز ہوتی ہے اس کو روکی پابندی ہوئی ہے، لیکن مسجد کا جو ہاتھا ہے تحصیل کا علاقہ تھا، اس میں بھی پرشاسن نے روک لگائی تھی، اس کو لے کے کیا کہنا ہے؟ سڑکوں کے اوپر تو نماز بالکل ہے ہی نہیں، تو اوپر سے پابندی ہے ہی۔ اب چونکہ یہ یہاں احاطے کی بات ہے، کیا اس سلسلے میں ان کی بات ہوئی ہے، کیا معاملات سامنے پیش آئے ہیں، بہرحال دیکھیں گے اس چیز کو، آئندہ غور کریں گے آئندہ سال کے لیے کہ اس سلسلے میں کیا جو ہے وہ بات رہتی ہے۔ اچھا، موجودہ حالات میں جو مسلمانوں کی عبادت کو لے کے، تدفین کو لے کے جو حالات سامنے پیش آ رہے ہیں، اس سے کس طریقے سے آپ مانتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ آدمی کو جہاں تک ہو سکے خود بھی یہ کوشش کرنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے۔ اب پریشانیاں، الجھنیں تو انسان کے ساتھ آتی ہیں، فتنوں کا دور ہوتا ہے، کہیں کوئی الجھن سامنے ہے، لیکن کوشش یہ کرے کہ اس کو صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ ان تمام چیزوں کو دفع کرنے کی کوشش کرے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا کوئی آدمی ہو، وہ بھی سکون سے رہیں، ہمیں بھی سکون سے رہنے دیں اور خود بھی سکون سے رہیں۔ اچھا، چناوی ہمارے ہندوستان کے اندر تو
ایسی گنگا جمنا تہذیب، ایسی پیاری یہاں باتیں ہیں کہ یہاں سبھی قسم کے لوگ رہتے ہیں اور سبھی لوگ آپس میں مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ الیکشن کا ماحول چل رہا ہے، اس کو لے کے کس طریقے سے نماز کے بعد دعا کری گئی ہے، ان کو لے کے کیا پیغام؟ پرامن طریقے سے، اور وہ ہمارے حق میں ظاہر ہو، تمام لوگوں کے حق میں، ہمارے پورے شہر کے ضلع کے، کہ جو بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ بہتری کے ساتھ ہمیں اچھے حاکم عطا فرمائے، اور جو لوگوں کے ہمدرد ہوں، تمام لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئے۔ اور جس دن یہاں رامپور میں ووٹنگ ہو، اس دن خاص طریقے سے شہر کے اور ضلع کے تمام لوگوں سے یہ میری گزارش ہے، بار بار یہ اپیل کی جاتی ہے جامع مسجد سے بھی، اور حضرات بھی کرتے ہیں، کہ اس دن ووٹ ڈالنے ضروری ہے۔ جب ووٹ ڈالنے کا نمبر آتا ہے تو گھروں میں سوتے ہو۔ رامپور میں اتنی کم پولنگ ہوتی ہے، اتنی کم پولنگ۔ تو اس لیے ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ ہمارا ووٹ ہے۔ ووٹ ڈالنے کے لیے سب لوگ نکلیں اپنے گھروں سے، پرامن طریقے سے سکون کے ساتھ ووٹ ڈالیں جس کو وہ مناسب سمجھیں، اور اس کے بعد اپنے گھر کو سکون کے ساتھ واپس آئیں۔ اور یہی ہمارا پیغام